بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، حاضرین مجلس، گزشتہ ہفتہ حضرات کے سامنے عقیدے کی تعریف یعنی عقیدہ کس کو کہتے ہیں اور اسلام میں عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور انسان کے اعمال پر عقیدوں کا کیا اثر پڑتا ہے، اس ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھی. اور اللہ تعالی کے متعلق ایک ایمان والے کو کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کی تفصیلات آئی تھی. آج آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالی ہی کی ذات کے متعلق مزید کچھ ضروری باتیں، ضروری عقائد آپ کے سامنے آئیں گے جو اس موجودہ بے دینی کے ماحول میں اور دن بدن جو عقیدوں کا بگاڑ امت مسلمہ میں پیدا ہو رہا ہے، اس تناظر میں ان حالات میں بہت ہی اہم ہے. میرے بھائیوں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور ہمارے دین کو اسلام کہتے ہیں. اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بعض احادیث میں اس بات کی گواہی بھی دی گئی، اشہد ان محمدن عبد اللہ و رسولہ و خاتم انبیائہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے. بہرحال یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اسلام کا کلمہ، پہلا کلمہ جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کہتے ہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے دل اور زبان سے اقرار کے بعد ایک مسلمان کہلاتا ہے. ایسے ہی اسلام کا دوسرا اہم ترین بنیادی کلمہ جس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ اسلام کا دوسرا کلمہ ہے. آپ کے سامنے گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ایک مسلمان کو کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے، جن کے بغیر وہ مسلمان نہیں کہتا سکتا. میں نے عرض کیا تھا اس کو ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے. وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 7 چیزیں ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں جو ایک موقع پر خود جبرائیل امین نے ہمارے نبی سے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو اس کے جواب میں حضور نے یہ 7 چیزیں بیان فرمائی. تو اس کی تفصیلات آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ آئی تھی. تو اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر. تو اللہ کے بارے میں ان مسلمانوں کو کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، تفصیل سے تقریباً 18 عقیدے کے قریب 18 عقائد آپ کے سامنے بیان کیے گئے. آج مزید کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. دیکھیے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی صفاتی نام بھی ہیں. ذاتی نام، صفاتی نام کس کو کہتے ہیں، اس کی تفصیل ابھی آ رہی ہے. اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں اسلام کا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے، جس کے معنی ہے اللہ کا ایک ہونا، یعنی عبادت کے لائق ذات صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ. اسی کو توحید کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے، بھئی کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا، سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے، ایک تو اللہ کا ایک ہونا انسان کو اس کی عقل سے معلوم ہوگا، جبکہ اس کی عقل صحیح عقل ہو، عقل سلیم ہو. یعنی اگر انسان کی عقل سلیم ہوگی اور فطرت سلیمہ پر ہوگی، کوئی انسان اپنی عقل کو خراب نہیں کیا ہوا ہوگا، تو اس عقل سے خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ایک ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں پیدا کی ہیں جس سے خود پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور ایک ہے. تو 2 چیزیں، ایک تو اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، دوسرا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ ایک تو ہماری عقل و سمجھ بتائے گی، انسان سوچے گا تو اسے خود بخود پتا چل جائے گا، اور ہر صحیح عقل اس کا یقین رکھتی ہے کہ اللہ موجود ہے. اسی لیے دنیا میں جتنے حکیم، فلسفی، عقل مند لوگ گزرے ہیں، سب کے سب خدا کے موجود ہونے کے قائل تھے. یعنی یہ دہریہ اور کمیونسٹ کہ اللہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، ایسے ہی یہ نظام ایک سسٹم سے چل رہا ہے اور ایک سسٹم سے ختم ہو جائے گا، یہ کمیونسٹ لوگوں کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ رکھنے والے دنیا میں کم ہیں، اور اللہ کو ماننے والے، اللہ کے وجود یعنی اللہ موجود ہے اس کا عقیدہ رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں. تو ایک بات تو عقل سلیم سے معلوم ہے، اور اس کی بے شمار دلیل ہے. یہ آسمان، یہ زمین اور پورے دنیا کا وقت پر چلنے والا نظام، ٹھیک وقت پر سورج نکلتا ہے، ٹھیک وقت پر ڈوب جاتا ہے، وقت پر رات آتی ہے، وقت پر رات ختم ہو جاتی ہے، وقت پر ہوائیں چلتی ہیں، وقت پر بارش ہوتا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے، سانس انسان کی چل رہی ہے، سمندروں میں موجیں اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، اور سمندر کے اندر طوفان آتا ہے. سارے دنیا کا نظام جو ہے ایک سسٹم سے چل رہا ہے. یہ چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. تو یہ چیزیں انسان کو عقل سے معلوم ہو جائے گی. تو بڑے بڑے سائنسٹسٹ جتنے دنیا میں گزرے سائنسدان،
وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے موجود ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک چیز اس سے، دوسری چیز قرآن مجید سے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ہر ایک نے بالاتفاق اس توحید کے عقیدے کو سمجھا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت پر سمجھا ہے۔ لہذا یہ تو عقل سے معلوم ہوگا کہ اللہ موجود ہے، ایک ہے، اور دوسرا تمام انبیاء کرام کی تعلیمات سے معلوم ہوگا۔ پھر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتلائی ہیں، بے شمار آیتیں ہیں جو اس بات کو سمجھاتی ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شمار آیت ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہی دنیا کو چلانے والا ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار آیتیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی، صحیح آسمانی جو کتابیں تھیں اس کے اندر بھی اللہ کے موجود ہونے اور ایک ہونے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اس وقت قرآن مجید ہی ایک کتاب ہے جو توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ تو یہ اس تفصیل کے بعد یہ بات سمجھنا ہے، توحید کا عقیدہ اسلام کے ایسے بنیادی عقیدوں میں سے ہے جو حقیقت میں انسان کو انسان بناتا ہے۔ ہر پریشان حال کی پریشانی، ہر مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز عقیدہ توحید۔ کیوں؟ عقیدہ توحید کا حاصل کیا ہے؟ رزلٹ۔ توحید کے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے، دنیا میں جتنی تبدیلیاں آتی ہیں، جو کچھ بدلاؤ آتا ہے، سارا نظام صرف ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہمارا غمگسار ہے، وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، وہی غریبوں کو دولت دینے والا ہے۔ سارا نظام جو صرف ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے توحید کا عقیدہ بہت بنیادی عقیدہ ہے۔ اس وقت صرف قرآن ہی توحید کی تعلیم دینے والی کتاب ہے، باقی ساری دنیا کی کتابوں میں رد و بدل ہو گئے، عدل بدل، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، ساری کتابیں بدل چکی ہیں۔ اس وقت صحیح سالم ایک ہی کتاب قرآن ہے، اور وہ توحید کے عقیدے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب آئیے اس کو عقل سے کیسے سمجھیں گے۔ جو عقیدہ غور و فکر کے بعد دلیل سے دماغ میں بیٹھتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور جو عقیدہ سرسری ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے، عقیدت میں چل چلاؤ کے طور پر، وہ بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آج کے ماحول میں بہت سارے مسلمان نے اپنا دین چھوڑ کر دوسرے دین سے متاثر ہو کر اپنے عقیدے کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بغیر غور و فکر کے۔ انسان اگر، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ آسمان و زمین کے اندر دن اور رات کے بدلنے میں، سمندر میں چلنے والی کشتی کے اندر، آسمان سے اتارے جانے والے پانی کے اندر، پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنے کے اندر، عقل مندوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس کو انسان سوچے گا، تھوڑی عقل لگائے گا تو اس کو پتہ چلے گا۔ تھوڑی سی عقل، یہ سیریس مجلس عقائد کی، اس میں آدھا گھنٹہ ہی بیٹھنا ہے، تو اب آپ کو جا کر سونا ہی ہے گھروں میں، تو آدھا گھنٹہ نیند قربان کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، سننے کی کوشش کرنا چاہے، بات سمجھ میں آئے، ہم پہلے ہی سے بیٹھ جائیں گے سننے کے لیے تو بات کیسے سمجھ میں آئے۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی کئی نشانیاں ہمارے سامنے ذکر کی ہیں. زمین کو دیکھیں گے اس میں سمندر نظر آئے گا, اس کے اندر ہریالیاں نظر آئیں گی, طرح طرح کے جانور نظر آئیں گی. آسمان کو دیکھیں گے اس میں بے شمار نشانیاں نظر آئیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان نشانیوں میں غور کرو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا بھی کوئی بنانے والا ہے, ان کا بھی کوئی چلانے والا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں خود بخود عقل سے بتاتی ہیں, شرط ہے کہ ہم غور کریں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں یہ خاموش آسمان, اس کا سارا نظام, یہ زمین چوڑی چکڑی زمین, اس کا سارا نظام, اتاہ سمندر, گہرا سمندر, اس کا نظام, جنگلوں کا نظام, جانوروں, ساری مخلوقات کا نظام ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ کسی کے ہاتھ میں ہے, کوئی ہستی اس کو چلا رہی ہے, کسی ہستی کے کنٹرول میں ہے جس پر سب کا بس چلتا ہے. اور قرآن میں بے شمار آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اسی لیے بزرگان دین نے اپنے اپنے حالات کے تحت اپنے واقعات سے سمجھایا کہ اللہ کے ہونے کو بھی ایک ہونے کو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے امام گزرے ہیں. ان کے زمانے میں بھی دہریے تھے جن کا عقیدہ ہے دنیا کوئی خدا کا وجود نہیں, کسی نے دنیا کو پیدا نہیں کیا, دنیا خود سے ہی چل رہی ہے اور خود سے ہی ختم ہو جائے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہریوں کے لیے مہنگی تلوار تھے. وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کا پلان بناتے تھے, کہاں موقع مل جائے کیسے قتل کر دیں. تو ایک دن امام صاحب اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو دہریے تلوار تان کر قتل کرنے کے لیے آ گئے. دہریے کا مطلب کمیونسٹ. امام صاحب کے پاس آئے تو امام صاحب سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں سوال کیا, کیا اللہ موجود ہے, کیا دنیا کو بنانے والا کوئی ہے. تو امام صاحب نے کہا دیکھو بھائی اس وقت میں بہت بڑی سوچ میں ہوں, بہت گہری سوچ میں پڑا ہوں, اس لیے آپ یہ سوالات, اس کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ سوالات ایسے وقت کیوں کر رہے ہو, میں ایک گہری سوچ میں ہوں. وہ امام صاحب کی ذہانت تھی, کہا کہ میں ایک بڑی سوچ میں. لوگوں نے پوچھا کیا سوچ میں پڑے ہیں آپ, میں نے کہا میں سوچ میں ہوں, ابھی مجھے لوگوں نے بتایا ہے سمندر کے اندر ایک کشتی آ رہی ہے جس کے اندر طرح طرح کا تجارت کا سامان رکھا ہوا ہے, طرح طرح کے بزنس کا سامان ہے, اور اس کا کوئی چلانے والا ملا نہیں, کپتان نہیں, کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے, اور وہ کشتی خود سے ہی چل رہی ہے, اور جہاں چاہتی ہے رک جاتی ہے, جہاں چلنا ہے چلتی ہے, جہاں رکنا ہے رک جاتی ہے. وہ اکیلی کشتی چلتی, کوئی انتظام کرنے والا نہیں, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں, کوئی اس کو چلانے والا نہیں. کہنے لگے امام صاحب آپ کس فکر میں پڑے, کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ کوئی کشتی بغیر کسی کپتان کے, بغیر کسی چلانے والے کے, بغیر کسی مینجمنٹ کے چل سکتی ہے. امام صاحب نے کہا تمہاری عقلوں پر افسوس ہے, جب ایک کشتی دنیا میں بغیر ملا اور کپتان کے نہیں چل سکتی تو زمین و آسمان کو بنانے والا اور ساری دنیا کا نظام بغیر کسی خالق کے چل سکتا ہے. تو وہ لاجواب ہو گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا سوچ کر. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے خدا کے موجود ہونے کو بتایا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ موجود ہے اور اس نظام کو چلا رہا ہے, اس کی کیا دلیل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا. شہتوت کے پتے سارے کے سارے یکساں ہوتے ہیں, ذائقہ ایک, مزہ ایک, کلر ایک, سائز سب ایک. شہتوت کے پتے, اس پر مکھی بھی بیٹھتی ہے, اس پر بکریاں بھی اس کے پتے کھاتے ہیں, بیل کھاتا ہے, بکری کھاتی ہے, اور ریشم کا کیڑا کھاتا ہے اس کو, اور شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے. سارے جانور کھاتے ہیں, چرنے والا چرتا ہے, چگنے والا چگتا ہے, کھانے والا کھاتا ہے. مگر
سب کی خاصیتیں ہیں. ریشم کا کیڑا شہتوت کے پتے کھا کر ریشم نکالتا ہے. بیل بکریاں سے مینگنیاں نکلتی ہیں. شہد کی مکھی شہد بناتی ہے اس کو چوس کر. اور ہرن کو مشک، وہی شہتوت کے پتے کھا کر ہرن کے اندر مشک پیدا ہوتا ہے. یہ بات بتلا، اس سے پتا چلتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی چلانے والا ہے، کسی کے ہاتھ میں کنٹرول ہے جو ہر ایک کے اندر ایک ہی پتے سے الگ الگ تاثیر پیدا کر رہا ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بھئی خدا کے موجود ہونے کی کیا دلیل ہے؟ امام صاحب نے فرمایا زبانوں کا مختلف ہونا، شکلوں کا الگ الگ ہونا، آوازوں کا الگ الگ ہونا، لب و لہجے کا الگ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. دنیا چلانے والا. گجرات والوں کی ایک زبان، کنڑ والوں کی ایک زبان، بنگال والوں کی ایک زبان، پھر اس میں لہجے الگ، بہار کا لہجہ الگ، یو پی کا لہجہ الگ، اور کرناٹک کا لہجہ الگ، دہلی کا الگ، راجستھان کا الگ، مدھیہ پردیش کا الگ، اور منی پور کا الگ، آسام کا الگ، پھر دیش میں الگ الگ سارے لوگ لہجے. کرناٹک میں الگ، رائچور ڈسٹرکٹ کے الگ، بಳ್ಳاری کے الگ، بنگلور کے الگ، لب و لہجہ الگ، زبان الگ. کہ وہی کہاں جا رہی ہے؟ کہاں صاحب کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے زبان بیجاپور اور ہگلی کی زبان. زبانوں کا فرق، شکل، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے کسی ایک کی شکل دوسرے سے ملتی جلتی نہیں، ایک کی آواز دوسرے سے ملتی جلتی نہیں. بزرگ سے لے کر نوجوان بچے تک کی آواز آپ سنیں گے الگ ہے. اللہ فرماتے ہیں من آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. تمہاری زبانوں کا الگ الگ ہونا، رنگوں کا الگ الگ، کوئی گورے چٹے، کوئی نہایت کالے، کوئی سانولے. افریقہ کے لوگوں کو دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ کوئلے سے بنایا گیا. اور یورپی ممالک کے لوگ دودھ کی ملائی ڈالی گئی، انتہائی. کوئی ٹماٹر کا رس نچوڑ دیا گیا، کوئی اتنا گورا، کوئی اتنا کالا. اللہ فرمانے خود اپنے آپ میں غور کرو، پتہ چل جائے گا کہ خدا موجود ہے یا نہیں. اچھا، میرا ایک کہنا ہے انسان سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز واپس لاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس اتنی ہی طاقت ہے، اگر تمہیں خدا کے موجود ہونے پر اتنا ہی شک ہے، جب تمہارے گھر میں کسی کی روح نکالی جاتی ہے تو دوبارہ لا کر بدلا. کہاں جاتی ہے روح نکل کے؟ جو لوگ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی بات مان لی جائے، تو جس وقت روح نکالی جاتی ہے کسی مریض سے تو اس وقت سارے لوگ اس کے قریب رہتے ہیں چاروں طرف. تو اللہ تعالیٰ روح نکال لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، لاؤ دوبارہ روح لا کے بتاؤ. آج تک کوئی روح آئی ہے؟ اگر کوئی بول دے گا کہ بھئی دوبارہ زندہ ہو کر آئے، کچھ کو مانے گا؟ آج تک مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو کر دوبارہ نہیں آیا. ایک دیہاتی نے عجیب غریب انداز سے توحید کو سمجھایا. اللہ کیا؟ ان البعرة تدل على البعیر، اونٹ کی مینگنیاں بتلاتی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گیا ہے. وَإِنَّ أَثَرَ الْأَقْدَامِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، انسان کے پیر کے نشانات بتاتے ہیں کہ انسان چلا. وَأَنَّ الرَّوْسَ عَلَى الْحَمِيرِ، گدھے کی لید بتاتی ہے کہ یہاں سے گدھا گیا ہے. تو کیا یہ بھوج والا آسمان، یہ راستے والی زمین، یہ موجوں والے سمندر اس بات کو نہیں بتاتے کہ ان کا کوئی چلانے والا ہے؟ ایک دیہاتی نے سمجھایا اس کو. ان السماوات ذات امر،
ان السماوات ذات البروج والارض ذات الفجاج والبحار ذات الامواج، یہ ساری چیزیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ لہذا ہر بڑے سے بڑا سائنسدان اور بڑے سے بڑا عقل مند اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ آج نیا نیا الہاد کمیونسٹ دماغ اسکولوں میں، کالجوں میں، کانوینٹوں میں آ کر بتا رہے اللہ کہاں ہے۔ ایک چیز اللہ موجود ہے، دوسرا ہے کہ اللہ ایک ہے، دو خدا بالکل نہیں ہو سکتے، دو خدا کے ساتھ نظام نہیں چل سکتا دنیا کا۔ بھئی ایک کمپنی کے دو مالک ہوں گے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، جس طرح ایک ملک کے دو صدر نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک کمیٹی اور ایک کمپنی کے دو صدر نہیں ہو سکتے، اور ایک مجلس کے دو ادھیکش نہیں ہو سکتے کہ جلسہ چل رہا ہے دو صدر بنائے جائیں گے، ایک بنایا جائے، دنیا کا دستور۔ ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں، اور ایک علاقے کے دو گورنر نہیں، ایک مجلس کے دو صدر نہیں، ایک مدرسے کے دو، ایک کالج کے دو پرنسپل ایک نہیں، ایک مدرسے کے دو محتمم نہیں، تو دنیا میں کئی خدا ہو کر کیسے دنیا چل سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا آج دن رہے گا، دوسرا خدا بولتا نہیں آج رات رہے گی، یہ خدا بولتا آج دھوپ رہے گی، دوسرا کا آج بادل رہے گا، یہ خدا کہ آج بارش برسے گی، دوسرا خدا کہے گا نہیں بارش نہیں برسے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو خدا ایک ہے، خدا کو نہ ماننے والا کافر ہے، خدا کے ساتھ تین چار خدا ماننے والا مشرک ہے، دونوں کی بھی نجات نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ صحیح کرنا چاہیے۔ تو یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے توحید۔ دوسرا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اللہ کی تعریف ہے هو الاسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال۔ اللہ ایسے ذات واجب الوجود کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور تمام کمالات کی صفتوں کو جمع کرنے والا ہے۔ یہ لفظ اللہ ایسا مبارک نام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، نہ کوئی رکھ سکتا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اور ایسا مبارک نام دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں۔ یہ اسم اعظم ہے، اس کو اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام یا اللہ کے تمام کمالات ذاتی اور صفاتی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے سموئے ہوئے، یہ نام اللہ کا نام۔ پھر اس کے بعد اللہ کے صفاتی نام دوسرے بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے نام کو جو اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام کمالات کی صفتوں کو سمویا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام، یہ نام کوئی نہیں رکھتا دنیا میں، مگر انڈیا کے لوگ بہت بھولے ہیں۔ اللہ صاحب، مولا صاحب، ایسے نام ہے، کیا صاحب؟ اللہ ولی صاحب، اللہ صاحب، اللہ ولی تو پھر بھی چلے گا۔ ایک صاحب کے پاس کیا نام؟ اللہ صاحب، اللہ جی۔ ایک جگہ جانا ہوا ایک دیہات میں، ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ خدا جی۔ خدا جی کوئی نام رکھ سکتا ہے؟ اللہ صاحب کوئی نام رکھ سکتا ہے؟ اللہ معاف کرے گا، لیکن یہ نام رکھنا جائز نہیں، کوئی رکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ خاص اللہ کا نام ہے۔ انڈیا کے لوگ ذرا بھولے ہیں، وہ ایسا نام رکھ لیتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ کا یہ خاص ذاتی نام، صفاتی نام حدیث پاک میں اللہ کے 99 نام ہیں۔ حدیث شریف میں قرآن مجید میں للہ الاسماء الحسنى، اللہ کے کئی اچھے اچھے نام ہیں، ان سے پکارو۔ علماء فرماتے ہیں سارے دنیا کا جو نظام ہے اللہ کے ان ناموں کے اثر سے چلتا ہے، کہ ہر عمل پر، ہر نظام پر اللہ کے کسی نہ کسی نام کی تاثیر ہے۔
اور رازق ہے، رزق دینے والا، رزق کے سارے نظام پر اللہ کے رازقیت کا اثر ہے۔ اللہ خالق ہے، دنیا میں جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس پر خالقیت کا اثر ہے۔ اللہ حاکم ہے، دنیا میں جہاں جہاں حکومتیں بادشاہت ہیں وہ اللہ کی حاکمیت کا اثر ہے۔ اس کو ایسے سمجھیے، ذاتی نام صفاتی نام کا فرق، جیسے ایک آدمی اس کا نام عبداللہ ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے جو ماں باپ نے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالعلیم۔ عبدالعلیم ہے ان کا نام، یہ اس میں اللہ کا نام ہے۔ جیسے ان کا نام عبدالعلیم ہے، یہ ان کا نام سیف اللہ ہے، سیف اللہ ان کے ماں باپ نے نام رکھا، ہو گیا، یہ ان کا ذاتی نام۔ اب یہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، تو مولانا، مفتی، حافظ، قاری، ڈاکٹر سیف اللہ، تو سیف اللہ اصل نام ہے، مولانا ان کے علم کے عالم ہونے کی وجہ سے ایک صفت کا نام ہے، حافظ قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے ایک صفت کا نام ہے، مفتی کورس کرنے کی وجہ سے مفتی ایک صفت کا نام ہے۔ جس طرح یہ الگ الگ صفتوں کی وجہ سے صفاتی نام ہے، ایسے اللہ، اللہ کا اصل ذاتی نام ہے، پھر رازق، خالق، مالک، حاکم، علیم، قابض، باسط، یہ خافض، محیی، ممیت، سارے نام اللہ کے صفاتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اس نام میں بڑا اثر ہے، بڑے دبدبے والا ہے، اور اس کو اپنے اثر سے لیا جائے تو بہت زبردست اثر لگتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے بغیر غفلت کے ساتھ بھی اگر کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ بھی اثر کرتا ہے، غفلت کے ساتھ۔ تو اللہ کا ذاتی نام کیا ہے بھائی؟ اللہ ہے، اور صفاتی نام 99 ہے، 100 ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں پہلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود بھی ہیں، سارے دنیا کو چلانے والے ہیں، اس دنیا کا ایک مالک ہے، ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جو سارے نظام پر کنٹرول رکھی ہوئی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ دوسری بات، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جب دنیا میں دو دو تین تین مل کر کوئی نظام نہیں چلا سکتے، عقل سمجھا رہی ہے تو یہ پوری دنیا کا نظام تین چار خدا مل کر نہیں چلا سکتے، لہذا اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ دوسرا عقیدہ۔ تیسرا عقیدہ مسلمانوں کا، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے جو تمام صفاتی ناموں کو گھیرا ہوا ہے، اور اللہ کے کئی صفاتی نام ہیں، حدیث شریف میں تقریباً 99 صفاتی نام ہے اللہ کے۔ اسی طریقے سے ایمان مفصل میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا اس میں پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کی مجلس میں یہ بات بھی آئی، توحید کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے۔ توحید کے معنی ہے اللہ ایک ہے، معبود کا ایک ہونا، جس کے سامنے ہم سر جھکائیں، جس کی عبادت کریں وہ ایک ہے، ساری دنیا کو جو چلا رہا ہے وہ ایک ہے، دنیا اور آخرت کا مالک وہی ایک ہے، رزق دینے والا، عزت دینے والا، زندگی دینے والا، شفا دینے والا، علم دینے والا، ہر دولت، ہر نعمت دینے والا ایک ہی ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے اور آخر دم تک اس عقیدے پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب